اللہ تعالیٰ نے سب آسائشیں دے کر ماں کو چھین لیا تو گھر کا سکون جاتا رہا۔ ابا تو امی کی فرقت سے بے حال تھے اور ہمارا حال یہ تھا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ بڑی بہن بیاہی گئی تھی سو بھیا تنویر بھرے پرے گھر میں چھپ چھپ کر رونے کو اکیلے رہ گئے۔ آنکھیں تو میری بھی برستی تھی، مگر میں لڑکی تھی، پاس پڑوس سے لڑکیاں آ کر دل بہلا جاتی، وہ چلی جاتی، دل پھر اداس ہو جاتا اور گھر خالی خالی لگتا۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کر بستر پر آنکھیں موندے میں لیٹ جاتی تھی، جیسے روح ہر پل اداسی کا کفن اوڑے بین کرتی رہتی ہو۔ کچھ دنوں ایسی ہی کیفیت رہی، پھر میں نے خود کو سنبھالا اور بھائی کو بھی سمجھایا کہ تعلیم کو محبوب بناؤ، کتابوں میں دل لگاؤ۔ خود میں نے بھی کتابوں کو دوست بنا لیا اور انہی میں کھو گئی۔ میں نے کتابوں کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ یوں فرسٹ پوزیشن میں ایم اے کر لیا۔ میرے ماموں میاں چنو میں رہتے تھے، وہ ذمہ دار تھے اور ان کی دولت کھیتوں میں ٹنوں کے حساب سے اگتی تھی۔ ان کے صاحبزادے فرحان کھاد کے محکمے میں افسر تھے۔ ماموں جان امی سے بے حد محبت کرتے تھے اور اب ان کی وفات کے بعد مجھے بہو بنا کر اپنی مرحومہ بہن کو سکون پہنچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فرحان سے بات کی، اس نے شادی سے انکار کیا تو باپ نے اس قدر دباؤ ڈالا کہ بیٹے کو ہاں کرتے بنی۔ فرحان سے ہاں کروا کر ماموں ہمارے گھر میرا رشتہ لینے آئے۔ والد صاحب نے انکار نہ کیا، یوں میں ماموں کی بہو بن کر خانے وال سے میاں چنو آ گئی۔ دن تو ہنگامے میں گزر گیا، پھر وہ رات آ گئی جس کے بارے میں سہیلیوں سے کیسی کیسی کہانیاں سن رکھی تھی، جس شب کی خاطر مجھے اس قدر سجایا اور سنوارا گیا تھا، مگر یہ رات میری زندگی میں عجیب طرح سے آئی۔ میں پھولوں کی لڑیوں سے سجے چھپڑ کھٹ پر بیٹھی تھی، تمام شب انتظار میں گزر گئی۔ میرا دلہا نہ آیا، طرح طرح کے خیالات جی کو ستاتے رہے۔ جانے کیا بھول ہو گئی کہ میرا جیون ساتھی پہلے ہی روز خفا ہو گیا، میرا گھونگھٹ اٹھانے بھی نہ آیا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، پھر رات آ گئی۔ فرحان آئے تو غیروں کی طرح تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھے، پھر بولے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں جاتا ہوں سونے کے لیے، صبح آؤں گا، تم سو جانا، میرا انتظار مت کرنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ صبح ہو گئی تو مجھ سے دور دور پھرتے رہے۔ رات کو میں پھر سے چھپر کھٹ پر بیٹھی تھی، دروازے کی سمت دیکھتی جہاں چپ کا پہرا لگا تھا، اور میں آنسو بہا رہی تھی کہ آہٹ ہوئی۔ میری نند جس کی عمر 12 سال تھی کمرے میں آئی، پوچھا، فرحان بھائی کہاں ہیں؟ میں نے کہا باہر ہوں گے، ابھی تک نہیں آئے۔ اچھا، دلہن بھابھی یہ خط ان کا کوئی دے گیا ہے، وہ آ جائیں تو دے دینا۔ میں نے لفافہ پکڑ لیا، لفافہ بند تھا۔ سریا چلی گئی، دل تو بھرا ہوا تھا، لفافہ کھول لیا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، میرے جیون ساتھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج چوتھا دن ہے تم نہیں، میرا کچھ احساس نہیں ہے تمہیں۔ آخر ایسا کون سا ضروری کام ہو گیا ہے جو ابھی تک لوٹنے کا نام نہیں لے رہے؟ اب آ جاؤ، راہ دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک گئی ہیں۔ تمہاری نیلم۔ خط میرے ہاتھ میں کانپ رہا تھا اور میں اس کو پھر سے لفافے میں ڈالنے سے معذور تھی۔ لگتا تھا جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہو، در و دیوار مجھ پر طنز کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے لیٹ گئی اور روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ اس روز تو امی کی یاد مجھ پر آنسوؤں کی برسات بن کر برس رہی تھی۔ صبح ساس کمرے میں آئیں، میری آنکھیں سوجی ہوئی اور حالت غیر تھی۔ پوچھا، نجمہ تجھے یہ کیا ہوا ہے؟ کیا بتاتی کہ کیا ہوا ہے؟ جی چاہا کہ کہہ دوں کہ اپنے سپوت سے پوچھ لو، مگر وہ تھے کہاں؟ یہ تو ساس کو بھی خبر نہ تھی، کیونکہ ہمارا دلہا دلہن کا کمرہ اوپر تھا۔ فرحان سب کے سامنے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تو آتے تھے، لیکن پھر دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتے تھے۔ دکھ نے مجھے اس قدر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا کہ میں بلند آواز سے رونے لگی۔ وہ گھبرا گئی، تبھی سبھی میرے گرد اکٹھے ہو گئے، پوچھنے لگے کیا ہوا ہے، فرحان کدھر ہے؟ مگر میں چپ رہی۔ جی تو چاہا کہ بتا دوں کہ دلہا میاں تو 3 راتوں سے میرے کمرے میں نہیں ہوتے، اور یہ خط کیسا ہے؟ مگر پھر عقل نے لگام دی، دل کو مشورہ دیا کہ ذرا ٹھہرو، تحمل سے کام لے، لوگ ہی بازی جیت لیتے ہیں، اپنی تقدیر کی باغیں دوسروں کو تھما دینے والے کبھی پار نہیں اترتے۔ یہ سوچ کر لب سی لیے، سب سے کہہ دیا، امی یاد آ گئی، دل بھر آیا۔ فرحان غسل خانے گئے تھے، آتے ہوں گے۔ فرحان دوسرے کمرے میں سو رہے تھے، شور سنا تو اٹھ گئے اور واقعی غسل خانے چلے گئے۔ جب سبھی گھر والے نچلی منزل چلے گئے، یہ کمرے میں آئے، میں نے وہ خط ان کو دے دیا۔ پڑھ کر پریشان ہو گئے، پوچھا کیا تم نے پڑھ لیا؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔
तब उन्होंने नाचार सारी कहानी मुझे सुना दी। बताया कि पहले जिस जगह तैनात था वहाँ एक लड़की नीलम पड़ोस में रहती थी। खुद ब खुद मुतवज्जो करती थी, दीवार से झांकती, कभी उनसे और अपने घर की बाड़ फलांग कर मेरे लॉन में आ जाती, कभी गेंद उठाने के बहाने और कभी किसी और बहाने से। मैं भी इंसान था और गैर शादीशुदा, उससे बातचीत रहने लगी। एक रात 8 बजे वो अपने बंगले की बाड़ फलांग कर आ गई। मैं अपने कमरे में बिस्तर में दराज था, सर्दियों के दिन थे। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। नौकर सर्वेंट क्वार्टर में था कि अचानक ही किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो डर के मारे मेरे बिस्तर में घुस गई और ऊपर कंबल ले लिया ताकि आने वाले को लगे कि मैं ही बिस्तर में सोया हुआ हूँ और दूसरा यहाँ कोई नहीं है। आने वाला उसका वालिद था। शायद उसने नीलम को बाड़ फलांगते हुए देख लिया था। कमरे में सिर्फ मुझे बिस्तर पर कंबल ओढ़े देखकर पूछा, क्या तुम अकेले हो? यहाँ और तो कोई नहीं आया? मैंने कहा, जी नहीं। बेशक आप तलाशी ले लीजिए। क्या किसी को आपने इधर आते देखा है? नहीं, उसने जवाब दिया और गहरी सोच में डूबा हुआ वापस चला गया। अब मैं नीलम से कहूँ कि घर जाओ और वो ना जाए। कहती कि अपनी इज्जत बचाने को अब्बा लौट गए हैं, वरना उन्होंने मुझे इधर आते देखा है तभी तो यहाँ तक आ गए। अब वो बाहर खड़े होंगे, मैं तो नहीं जाने की जब तक वो चले नहीं जाते, वरना मेरी खैर नहीं। गर्ज यूं ही घंटा भर की तकरार के बाद बिलाखिर मैं अपने कमरे से निकला। लॉन में और घर के चारों तरफ घूम फिर कर देखा, वहाँ कोई न था। मैंने नीलम को इत्मीनान दिलाया तो मेरे कमरे से निकलकर घर चली गई। इस शब की गलती का शाखसाना है ये ख़त, क्योंकि मुझे बाद में उससे निकाह करना पड़ा था। निकाह हमने खुफिया किया, ना तो उसके घर वालों को और ना ही मेरे घर वालों को खबर थी। इस मामले के 2 माह बाद वालिद साहब ने तुमसे शादी के लिए कहा। मैंने बहुत इनकार किया कि अब नीलम को धोखा ना देना चाहता था। वो ना माने तो तुमसे भी शादी करना पड़ गई। अब किस मुंह से तुमसे कहता कि शादीशुदा हूँ। 3 दिन तक तुम्हारे पास आने से पहले इरादा बांधता रहा, मगर ना कह सका, हिम्मत ना होती थी। अब तुमको तो खबर हो गई है, लेकिन नीलम को खबर नहीं है। अगर खबर हो जाती कि तुमसे शादी हो रही है तो ऐन वक्त पर वो यहाँ आ जाती निकाहनामा लेकर। तब अब्बा जी मुझे बारातियों के आगे जूते मारते। अब तुम तो बीवी बन चुकी हो, तुम मेरा पर्दा रख लो, सब्र से काम लो, ताकि मैं नीलम से किसी तरह गलू खलासी करा सकूं। मैंने दिल पर पत्थर की सिल रखकर उसकी राम कहानी सुन ली। इतना कहा कि वाकई दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता। मैं क्या कहूँ सिवाय इसके कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं और मैं तो हूँ आपकी बीवी। जो हुक्म देंगे सर आंखों पर, जो कहेंगे मानूंगी। तो वो मैंने मैके जाना था। सूट केस में 10-12 जोड़े रख लिए। हैरान होकर बोले, इतने कपड़े क्यों भर लिए? कितने दिन के लिए जा रही हो? मैं चुप रही तो सिर्फ 2 जोड़े दिए और बाकी कपड़े निकाल कर अलमारी में रख लिए। मतलब था कि बस वहाँ 1 या 2 दिन ठहरना। मेरे साथ मैके आए, 1 दिन रहे। अगले दिन वापस आते हुए मुझे हुक्म दिया कि तैयारी कर लो, तुमने मेरे साथ ही वापस चलना है। मैंने हुक्म की तामील की। अब उनकी छुट्टी ख़त्म थी, जाने की तैयारी करने लगे। मैंने कहा कि मैं भी लाहौर आपके साथ चलूँगी। बोले, अभी साथ जाकर कहाँ रहोगी? वहाँ रहने को सही जगह नहीं है। जहाँ आप रहेंगे मैं भी रह लूँगी। जैसी भी जगह है, ज़िंदगी आपके साथ गुजारनी है, साथ रहूँगी। मेरे इसरार करने पर खामोश हो गए। लाहौर में जहाँ रहते थे अच्छी भली कोठी थी, घर में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी, खूबसूरत बाग भी था। मैंने जाते ही घर का सारा इंतज़ाम संभाल लिया। उनकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी। 2-4 रोज़ यूं ही खामोशी से गुजर गए। मुझसे बात ना की, खाने का पूछा जवाब ना दिया। इसरार किया तो रोने लगे। मैं भी रोने लगी। दिल पहलू में ज़ख्मी कबूतर की तरह फड़कने लगा। मैंने कहा, बोलो तो जो कहोगे मानूंगी। जवाब दिया, आज जी बड़ा उदास है, नीलम को मिलने को जाना चाहता हूँ। तो चले जाइए, इसमें इस कदर उदास होने की क्या बात है? सुबह ऑफिस से पहले आ जाइएगा। खुश हो गए, जल्दी से तैयार होकर चले गए। वो रात मैंने अंगारों पर बसर कर दी। रात का अंधेरा मेरे वजूद पर क़यामत बनकर टूटा था। मैं इस कदर रोई के आंसुओं से तकिया भीग गया। मैंने जाए नमाज बिछा ली और नफल पढ़ती रही, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह 6 बजे नाश्ता तैयार किया। 8 बजे कार के हॉर्न की आवाज़ आई। चौकीदार ने गेट खोला। ऑफिस जाने के लिए उनके कपड़े जूते सब तैयार थे। आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जो आपका जी चाहे करें। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा काम दुख सुख सह कर आपको राहत पहुँचाना है। नाश्ता नहीं किया, तैयार होकर ऑफिस चले गए। 15 दिन गुजरे कि बोले,
آج یہاں مہمان آ رہے ہیں، تم پڑوس میں چلی جاؤ، جب وہ چلے جائیں گے تو بلا لوں گا۔ 5 گھنٹے بعد چوکیدار کو بھیجا کہ صاحب بلا رہے ہیں۔ میں نے گھر آتے ہوئے اس سے پوچھا رمضان کون مہمان تھا؟ کہنے لگا بی بی صاحبہ جو بھی تھے نہیں بتا سکتا، صاحب نے منع کیا ہے، مگر ان کی خوب خاطر تواضع ہوئی تھی اور کھانا ہوٹل سے آیا تھا۔ ہفتہ بعد ایک روز فرحان آفس میں تھے، دیکھتی ہوں کہ 2 عورتیں گھر میں چلی آ رہی ہیں۔ مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ فرحان کی بیوی ہوں۔ سمجھ تو گئی، پھر بھی ان میں سے جو جوان تھی اس کا نام پوچھا۔ اس نے نیلم بتایا، وہ خوبصورت تھی، اس کا چہرہ مجھے دیکھ کر اتر گیا تھا۔ بولی کس قدر دھوکے باز ہو فرحان، شادی بھی کر لی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلی گئیں۔ میرا بس اسی قدر جرم تھا کہ نیلم نے جان لیا تھا کہ میں ان کی بیوی ہوں اور اس کے پوچھنے پر بتا دیا تھا۔ شام کو گھر آئے تو موڈ خراب تھا، بولے ابھی تیاری باندھو، تم کو خانیوال چھوڑ آتا ہوں۔ کیوں ایسے اچانک؟ ہاں، تمہارے والد بیمار پڑے ہیں، ابھی فون آیا ہے، جلدی کرو وقت نکلا جا رہا ہے۔ میں گھبرا گئی، ہر بات بھول کر جلدی تیاری کی اور یہ مجھے خانیوال لے آئے۔ جو ہی ہم گھر میں داخل ہوئے یہ صحن سے واپس لوٹ گئے، کہا کہ چھٹی نہیں لے سکا، تم اندر جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا چھٹی لے کر۔ انہوں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ والد صاحب بیمار نہ تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ یوں بغیر اطلاع آ گئی تو سبھی نے پوچھا خیریت تو ہے؟ ایسے آ گئی ہو؟ اور فرحان وہ کیوں نہیں رکے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے، میں نے آنسو ضبط کر کے کہا۔ ویسے ہی دل اداس تھا تو چلی آئی۔ فرحان کو چھٹی نہ ملی، وہ اس لیے مجھے پہنچا کر لوٹ گئے۔ 1-2 روز بعد آ جائیں گے۔ 1-2 روز نہیں، کئی برس بیت گئے مگر فرحان نہ لوٹے۔ والد نے کہا کہ میں چھوڑ کر آتا ہوں تم کو تمہارے گھر۔ ماموں آئے، سمجھانے لگے کہ چلو میں ٹھیک کر لوں گا فرحان کو، مگر میں نہ گئی۔ البتہ فرحان کو فون کیا تھا کہ اگر آپ لینے آ جائیں گے تو آپ کے ساتھ گھر آ جاؤں گی۔ بولے ہرگز نہیں، میں تم کو لینے نہ آؤں گا، تم نے خود سے آنا ہے تو آ جاؤ، مگر میاں چنو میں ہی رہنا ہوگا۔ یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم میری بیوی نہیں ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا پردہ رکھ لینا، مگر تم نے پھر بھی نیلم کو بتا دیا۔ تم یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ تم میری بھابھی ہو، اگر وہ وہاں آ گئی تو کوئی بہانہ بھی تو کر سکتی تھی۔ میں نے تو نیلم سے کہہ رکھا تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، اب وہ مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ دیکھا آپ نے لوگ کیسے ہوتے ہیں، جو ظلم بھی کرتے ہیں اور آہ بھی کرنے نہیں دیتے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ فرحان کا ہر ظلم سہ لوں گی مگر اپنا گھر نہ اجاڑوں گی، مگر انہوں نے تو حد کر دی۔ آخر کار جب ابا جان کا بہت اصرار بڑھا کہ گھر لوٹ جاؤ تو میں نے تمام احوال ان کو بتا دیا کہ چند دن فرحان کے پاس رہ کر کتنا ملال سمیٹ کر لائی ہوں، زیادہ دن رہوں گی تو مر ہی نہ جاؤں وہاں پر، مجھے زبردستی نہ بھیجیے گا۔ میں نے بعد میں سروس کر لی، وقت اچھا گزرنے لگا۔ ان کی محبت تو ان کے، مگر میری ٹھنڈی آہیں میرے ساتھ ہیں۔ ماموں اب بھی کہتے ہیں فرحان کو معاف کر دو اور آ جاؤ، مگر میرا دل مر چکا ہے۔ میرے دل میں فرحان کے لیے جو محبت تھی وہ بھی مر چکی ہے۔ اب نیا دل کہاں سے اسے پھر سے زندہ کر لوں؟ میں تنہا، میرا جیون تنہا۔ اب تو برسوں بیت گئے، فرحان کا خیال بھی نہیں ستاتا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔